باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ پروگرام آج ایک مرتبہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص۔ جی ہاں، یہ پروگرام ہوتا ہے خلیفہ امیر علیہ سنت کے ساتھ۔ اس پروگرام کی کچھ ہیں خاص باتیں، قرآن پاک سے متعلق بات چیت ہوتی ہے، احادیث مبارکہ سے متعلق بات چیت ہوتی ہے، کوئی ایسے اشعار ہوتے ہیں جن کو آپ سنتے ہیں لیکن ہوتے مشکل اشعار ہیں، بس وہ سنے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی بھی شعر کا جو ہے وہ تشریح کر دی جائے، آسان الفاظ میں سمجھا دیا جائے، تو پھر جب بندہ وہ شعر سنتا ہے تو سننے میں ایک لذت بڑھ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے کچھ بڑوں کی طرف سے کوئی ایسی بات پتہ چل جائے کہ بھئی یہ نصیحت ہے، تو بزرگوں کی نصیحت بھی اس پروگرام میں شامل ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی اصطلاحیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو علماء اکرام سے ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن بندہ کہتا ہے کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے معنی کیا ہے، یہ جو بات بولی ہے۔ ہاں، اگر وہ اس کے معنی ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ لفظ جو ہے ان جگہ پر استعمال ہوتا ہے تو وہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ شرعی چیزیں ہوتی ہیں کہ شریعت میں اس چیز کا جو ہے لفظ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن ان لفظ کے معنی معلوم نہیں ہوتے، تو مشکل لفظ بھی انشاءاللہ تعالی ہم شامل کریں گے، لیکن مشکل لفظ کے آسان کر کے بیان کیا جائے گا۔ بھئی آپ یہ سنتے ہیں، لیکن آج وہ کون سا مشکل لفظ ہے، اصطلاح ہے جو کہ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس کے معنی کیا انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے۔ اور پھر کچھ مشورہ ہوتا ہے، اگر بڑوں کی طرف سے کوئی مشورہ مل جائے تو بڑے بڑے مسئلے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم یہ مشورے کرتے رہیں، مشورے سنتے رہیں، تو پھر ہمیں بھی مشورہ دینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تربیت وہی کرے گا جس کی تربیت ہوگی۔ اب کسی ٹاپک پہ کوئی بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو پڑھنا پڑے گا، پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس کی جو باریک باتیں ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد وہ اچھے انداز سے بات کر سکتا ہے۔ اچھا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں بیان کر رہا ہوں، کوئی عام بندہ بیان کر رہا ہے تو بولیں ٹھیک ہے یہ بیان ہو گیا ہے، لیکن کچھ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کی ہوتی ہے کہ لیکن جب وہی والی بات کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بیان کرتا ہے تو باتیں تو ہیں لیکن اس کے ساتھ تاثیر بھی ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض کو کہہ رہے ہیں بھائی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، لیکن کسی کا کوئی بیان ہوتا ہے، کوئی بزرگ ہوتے ہیں، کوئی اللہ والے ہوتے ہیں، وہی یہی بات کہتے ہیں تو بندہ جو ہے راہ راست پر آ جاتا ہے، نمازی بن جاتا ہے۔ یا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے کہ اس گناہ میں وہ ملوث ہوتا ہے، لیکن کسی کی کوئی بات سنتا ہے، ہلکے سے جملہ ہوتا ہے، ہلکا سا جملہ ہوتا ہے، تو جب وہ ان کی زبان سے وہ سنتا ہے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے پورا بیان ہوتا ہے، پورا بیان بندہ اگر سنتا ہے تو کوئی ایک آدھ جملہ ہوتا ہے، ایک آدھ لائن ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے واہ یار میں تو اتنے عرصے سے یہ بات میں یوں سنتا سمجھتا آ رہا تھا، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پروگرام کے چند سیگمنٹ ہیں جو کہ آپ کی خدمت میں عرضی قرآن پاک، حدیث مبارکہ، اشعار کی تشریح، آج کی نصیحت، لفظ، اصطلاح، مشورہ۔ تو یہ پروگرام یوں ہے کہ چھوٹے بھی دیکھیں، بڑے بھی دیکھیں، اور جب بھی کوئی پروگرام وغیرہ دیکھیں تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اسکرین کی طرف توجہ رکھیں۔ جب آپ کی اسکرین کی طرف توجہ ہوگی تو کچھ باتیں سمجھ میں آئیں گی، بعض باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں سمجھ میں آئیں، لیکن جب سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ باتیں ہمارے دل میں قرار پکڑ لیں گی، اور بندہ جب ان باتوں کو سنتا ہے تو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ ایک صاحب تھے جن کے جو ہے وہ فیضان مدینہ میں آئے ہوئے تھے، شاید اعتکاف کے دن تھے یا کچھ تھا، کراچی کے تھے یا کراچی سے باہر کے تھے، تو خلیفہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کا سلسلہ تھا۔ اب وہ جو صاحب جو تھے ان کے بال جو ہے نا کافی بڑے تھے، کافی بڑے تھے۔ اچھا، لے کر تو آ گئے اسلام بھائی چلیں، اب یہ کہ ملاقات ہوئی، اب وہ فیضان مدینہ میں آ گئے، لیکن جب خلیفہ امیر علیہ سنت سے ملاقات کی باری آئی تو ایک آدھ منٹ کی کچھ آپ نے نیکی کی دعوت دی،
اور پھر وہ اگلے دن نا امیر اہل سنت سے بھی کچھ آف ایئر جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس کا سلسلہ تھا، تو خلیفہ امیر اہل سنت بھی برابر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ جو صاحب جو تھے جن کے بڑے بڑے بال تھے، تو مائک پر آئے، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں جب آیا تھا یہاں پر تو یہ ہے کہ میرے اتنے بڑے بڑے بال تھے، اور جو ہے وہ مجھے میرے گھر والوں نے بھی سمجھایا، رشتہ داروں نے سمجھایا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے صرف تھوڑی سی دیر 1 منٹ آدھا منٹ جو ہے سمجھایا، بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ آج جو ہے وہ جو سر کے بال جو بڑے بڑے تھے وہ الحمدللہ انہوں نے کٹوا لیے، جیسے کہ جو شریعت نے ہر چیز کی ایک چیز مقرر کی ہے، تو اس کے مطابق الحمدللہ وہ یہ کہ زبان میں تاثیر ہے، زبان میں تاثیر ہے۔ کسی سے بھی کوئی بات سنتے رہیں تو یہ ہے کہ اثر ہوتا ہے، لیکن کچھ بعض کی صرف نگاہ ہی نگاہ میں کام ہو جاتا ہے، جو ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تو بعض تاثیر کے جملے ہوتے ہیں۔ اور جب جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پہ خاص رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت ہو، اور امیر اہل سنت کے خلیفہ ہیں، جانشین ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ان سے ہم کچھ سیکھیں گے تو اس کی بات کچھ اور ہوگی۔ تو آپ جو ناظرین ہمیں دیکھنے والے ہیں، اس پروگرام کی دعوت کو بھی عام کیجئے، جو بھی جان پہچان کے ہیں۔ یہ پروگرام باتیں ہیں کچھ خاص، تو جلدی جلدی پروگرام کا حصہ بن جائیے، اور آپ کے بھی ذہن میں کوئی بات ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج کے پروگرام میں یہ ہے کہ رمضان شریف تو رخصت ہو گیا، رمضان شریف رخصت ہوا، اب رمضان کے بعد ہم اپنی لائف کو کس طریقے سے گزاریں۔ اب یہ کہ رمضان میں تو ماشاءاللہ ایک اچھا سلسلہ تھا کہ نمازوں کا بھی اچھا اہتمام ہو رہا تھا، گھر میں بھی مساجد بھی بھری ہوئی تھیں۔ اب جو عادتیں، اچھی عادتیں ہمیں رمضان شریف میں پڑ گئیں، اب ان کو ہم کنٹینیو جاری و ساری کیسے رکھیں؟ تو یہ کوئی بات آ جاتی ہے، ہاں اس طرح میں عمل کر سکتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اس ٹاپک پر بھی بات چیت کریں گے۔ تو ابھی رمضان شریف کچھ نہ کچھ یاد رہتی ہیں، یہ جیسے جیسے دن گزرتے رہتے ہیں تو پھر وہ یاد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اچھی عادت جو ایک مرتبہ پڑ گئی تو کوشش کریں کہ وہ اچھی عادت جو ہے وہ قبر تک ساتھ جائے، یہ ہے کہ آخری دن میں بندہ اس کام میں لگا ہی رہے۔ اور پھر یہی ہے، اگر ہم اچھی صحبت میں بیٹھتے رہیں گے، اچھی عادت، جیسے کہ ماہ اپریل ماہ اجتماع دعوت اسلامی منا رہی ہے، اجتماع وغیرہ میں آتے رہیں گے تو یہ ہے کہ ہے تو ہر ہفتے ہی اجتماع ہو رہا ہے، جمعرات کو اجتماع ہو رہا ہے، لیکن اس کو ایک خاص کر لیا، تو خاص طور پہ توجہ کریں۔ اور جو بھی دیکھنے والے ہیں، اسلامی بہنوں کا جہاں اجتماع ہوتا ہے، اب معلومات لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں اجتماع ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کراچی میں رہنے والے ہیں، کئی مقامات پر اب تو بالکل آسان ہے، یہ کہ فیضان مدینہ میں بھی اجتماع ہو رہا ہے، اگر آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہے تو پرانی سبزی منڈی کے قریب یہ اجتماع ہوتا ہے جمعرات کا، تو آپ ادھر بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ تو چھوٹے ہو گئے، بڑے ہو گئے، سب کے سب جو ہے اس اجتماع پاک میں جو جمعرات کو دعوت اسلامی کا اجتماع ہے، اس میں لازمی طور پہ شرکت کریں۔ اچھا، جب جائیں گے، بیٹھیں گے، اب وہاں پر کیا کچھ نہیں ہے جمعرات اجتماع میں، جمعرات اجتماع میں تلاوت ہو رہی ہے، پھر نعت خوانی بھی ہو جاتی ہے، کلام وغیرہ بھی پڑھے جاتے ہیں، بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رکعت انگیز دعا بھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو حلقے وغیرہ لگائے جاتے ہیں جس میں مقامی اسلامی بھائی ایک دوسرے سے ملاقات وغیرہ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی ہفتہ وار یہ مہینہ جو ہے اجتماع ماہ اجتماع منا رہی ہے، تو اس میں آپ بھی شرکت کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ تو آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا سیگمنٹ کون سا ہے۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قرآن پاک سے ہماری ایک محبت ہے، اور قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں تو اچھی بات ہے، قرآن پاک تفسیر سے پڑھتے ہیں تو اور اچھی بات ہے، لیکن بعض لوگ پڑھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کو کچھ سنانے والا ہو جائے، سمجھانے والا ہو جائے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، تو یہ بھی ایک جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے لیے بات ہوتی ہے کہ چلو کچھ پتہ تو چلا کہ قرآن کے بغیر جو ہے زندگی تو خالی ہے۔ پروگرام باتیں ہیں کچھ خاص، ماشاءاللہ ایک دلچسپ ہمارا یہ ایک پروگرام ہے، اور آپ کی زبانی یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اور مزید پروگرام میں جو ہے رونق آتی رہے گی۔ تو پہلا سیگمنٹ ہمارا قرآن، تو آج قرآن سے متعلق کیا بات آپ بتائیں گے؟ انشاءاللہ الکریم آج ہم اللہ کریم کے پیارے اور آخری کلام کے کچھ جو سنیں گے وہ یہ سورہ مومن صحیح پارہ 24 آیت نمبر 7 سے کچھ سنیں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمہ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ عرش اٹھانے
والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کریم کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں سبحان اللہ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے، تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن پاک کی آیت بھی ہو گئی، ترجمہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، جب عربی پڑھی جا رہی تھی اس کی برکت ہے، اب مادری زبان میں اردو میں ہی ترجمہ ہو گیا، ترجمہ ہے کنز العرفان۔ اب یہ کہ اور کس طریقے سے ہم اس کو آسان کریں گے کہ ہمارے ناظرین کو مزید سمجھ میں آ جائے؟ ہاں دیکھیں کہ ترجمہ بھی اردو ہی میں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، مگر قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے نا کہ ہر ایک اس کو صرف ترجمے سے سمجھ نہیں سکتا۔ پھر یہ کہ اس کو جتنا اس کے ترجمے کو کھولا جائے، اس کو جتنا کھولا جائے، اس کی شرح کی جائے، تفسیر بیان کی جائے، تو وہ کھلتا ہی جاتا ہے۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ اچھا، اس ترجمے کو مزید آپ آسان کس انداز سے کریں گے؟ کیا چیز بیان فرمائیں گے؟ ایک تو یہ کہ حاملین عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے، یہ بہت ہی جو ہے نا یہ فضیلت والے ہیں۔ اب یہ مقدس فرشتے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور وہ کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ فرمایا للذین تابوا واتبعوا سبیلک، جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں۔ صحیح، یعنی اے اللہ، جو تجھ سے توبہ کریں، یعنی جو تجھ سے تیری بارگاہ میں رجوع لائیں اور تیرے راستے کی واتبعوا سبیلک۔ ویسے تو یوں چونکہ وہ واتبعوا کا یہ مفعول بن رہا ہے نا سبیلک کا، اس لیے لام پر زبر ہے، اور تیرے راستے کی پیروی کریں۔ تو ان کے لیے جو ہے نا یہ حاملین عرش جو ہے نا یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان کی بخشش بھی فرما اور انہیں سبحان اللہ، جہنم کے عذاب سے بھی بچا۔ اچھا، اب یہ کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہونے والے ہمیں جو ہے نا کچھ مسائل معلوم ہیں، چند مسائل وہ سنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان بہت بڑا شرف اور فضیلت ہے کہ یہ فرشتوں جیسی عظیم مخلوق کے لیے بھی باعث شرف ہے۔ فرشتوں کے بھی اللہ پر ایمان ہے نا، الحمدللہ، ٹھیک ہے، ہر نبی کا اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں کے بھی اللہ پر ایمان ہے۔ تو یوں دیکھا جائے تو ایمان جو ہے نا یہ ایک شرف والی چیز ہے سبحان اللہ، کہ فرشتوں کا بھی اس پر عمل ہے ہاں، اور انسانوں کا بھی، مسلمان، اور انسانوں میں پھر جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں جو کہ سب سے افضل ہیں، سبحان اللہ، ان کا بھی اس پر عمل ہے۔ اچھا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ مومن بڑی عزت والے ہیں کہ اللہ کریم کے مقرب فرشتوں کی زبان سے اللہ کریم کی حمد کے ساتھ ان کا ذکر بھی ہو رہا ہے ہاں، اور ان کے لیے دعا بھی ہو رہی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ دعا آپ نے سن لی، کیا دعا ہو رہی ہے؟ یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، اس کے بعد جو ترجمہ، پھر تفسیر، اور پھر اس سے جو مسائل سیکھنے کو مل رہے ہیں، زبردست، ماشاء اللہ۔ اچھا، مزید یہ کہ فرشتوں کی شفاعت برحق ہے کہ وہ مومنوں کے لیے آج بھی دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ عام ہے نا، یہ ہمیشہ کے لیے نا یہ۔ اچھا، پھر مزید یہ کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان فرشتوں کا ذکر خیر سے کیا کریں اور ان کے لیے دعائے خیر کیا کریں، کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں، ہم بھی دعائیں کر رہے ہیں، بالکل۔ اچھا، فرشتے دیکھیں گناہوں سے پاک ہیں، یہ معصوم ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا دعا کریں حضرت ان کے لیے؟ ہم دیکھیں جیسے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں نا، جی جی جی، حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک کہ فرشتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ کسی بھی فرشتے کی توہین یا کفر قرار کر دی گئی کہ ہم کسی بھی فرشتے کی توہین نہیں کر سکتے، نا اسلام کا مسئلہ ہو جائے گا، اچھا بندہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اچھا، بعض ایسے گفتگو میں باتیں لے کر آ جاتے ہیں جیسے کہ ملک الموت علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ یہ کہ روح جسم سے جدا کرنے والے فرشتے ہیں، یہ بعض ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جو عام روٹین میں کفریہ بھی ہو جاتی ہیں، اس کو لطیفے وغیرہ میں بھی استعمال بعض اوقات جو ہے نا، جیسے کوئی ایسا شخص آ گیا جو بہت تنگ کرتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، یا ظالم ہے، یا سمجھو سر کھا جاتا ہے، تو معاذ اللہ وہ آتا ہے تو معاذ اللہ کہا جاتا ہے کہ تذکرہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ ملک الموت، ان کا نام لے کے کہ یہ آ گیا۔ اب یہ کہ سیدھی توہین ہے، یہ معاذ اللہ بڑا سخت جملہ ہے یہ۔
صحیح. اللہ ہمیں اس سے بچائے. اب تک اگر کسی نے یہ بولا ہے تو اسے توبہ کرے. دیکھیں حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام بندے کی روح قبض کرتے ہیں. ایک دن کے بچے کی بھی کرتے ہیں, 100 سال کے اللہ بوڑھے کی تعالیٰ بھی کی. کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جوان کی بھی کرتے ہیں, نوجوان کی بھی کرتے ہیں, ابھی شادی بھی پہلی رات ہے اس وقت یہ کرتے ہیں. جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں. سبحان اللہ. ان کو کس نے حکم دیا؟ اللہ پاک نے. اللہ تعالیٰ نے. اچھا ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, ہاں ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کا مال ہیں. زبردست. تو وہ رب ہے جس طرح چاہے ہمیں رکھے, مالک ہے وہ. وہ مالک ہے. اب دیکھیں کہ خیر اب بات طویل ہو جائے گی. دیکھیں یہ جو آپ نے جانور کو بھی دیکھیں نا کہ بعض اوقات بھوک لگ رہی ہوتی ہے, بندے کو ضرورت ہوتی ہے, ہاں صحیح ہے. ایسا بھی ہے. تو وہ اس کا مال ہے نا, مالک ہے. بلکہ اس کا کھانا منہ اس طرف بھی لے کے آ رہا ہے, بلکہ حکم تو یہ ہے کہ بھائی جو کھانے حکم یہی ہے کہ اس کو لیکن وہ کھانا دیا جائے, صحیح. اس کے ساتھ بالکل کہ اس کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے. یہاں تک کہ دیکھیں نا کہ یعنی جانوروں کے حساب بھی یعنی کیسے کہ ایک محدث تھے, جی. وہ کسی صاحب سے جو ہے نا وہ حدیث سننے کے لیے گئے. انہوں نے لمبا سفر کیا صحیح. کہ ان کے پاس حدیث میں سنوں. اب ان کا گھوڑا جو ہے نا اس کو بلانا چاہ رہے تھے, وہ صاحب, وہ شخص اپنے گھوڑے کو بلانا چاہ رہا تھا. تو اب اس نے جو ہے نا وہ خالی جھولی رکھی, گھوڑے کو اشارہ کرنے کے لیے آ جاؤ کچھ ہے چارہ وغیرہ ہے اس کے اندر, چارہ ہے اس میں. پھر گھوڑا تو آیا نہ آیا جو بھی ہوا, وہ شخص تو وہاں سے, وہ صاحب تو وہاں سے چلے گئے, وہ محدث. یار یہ شخص تو گھوڑے کو دھوکہ دے رہے, تو خالی جھولی اس کو دکھا رہے. جو شخص ایک جانور کو دھوکہ دے رہے تو میں حدیث پر کیسے بھروسہ کروں؟ حدیث والے معاملے میں کیسی سوچ ہے. تو ہمارے جو علماء تھے, محدثین کرام تھے, وہ حدیث کے معاملے میں بڑے سخت تھے. تبھی تو دیکھیں نا یہ حدیث ہم تک کس طرح پہنچی ہے. تبھی تو دیکھیں یہ دین اسلام قائم ہے اب تک. اب یہ دیکھیں نا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی ذات کیسی تھی کہ ان کے جو اصحاب تھے, جو صحابہ کرام تھے, وہ انسان تھے نا, آخر فرشتے تو نہیں تھے نا, انسان تھے نا, ٹھیک ہے. وہ دیکھیں کہ اپنے آقا کی ہر ادا نوٹ کرتے تھے, کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کس طرح دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ دانت شریف یوں مسکراتے ہیں تو یہ یہاں یوں کھلتے ہیں. یہ تو پورا ایک الگ ہی ٹاپک ہے. تو پورا جو ہے نا یوں دیکھتے ہیں تو یوں, تو چلتے ہیں تو یوں, تو بیٹھتے ہیں تو یوں بیٹھتے ہیں, تو کھڑے ہوتے تو یوں کھڑے ہوتے ہیں, بیان فرما رہے تو یوں کرتے, تو اشارہ یوں کرتے ہیں. یہ سارا ایک ایک ادا نوٹ کرتے ہیں. اس سے تو آپ کی بات سے مجھے بتائی, وہ کوئی ثابت ہے, وہ درخت تھا, اسے نیچے سے جھک کے گزرے, تو کہا کہ یہ تو آپ سے بولے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تھوڑا چھوٹا تھا تو آقا ہم تھوڑے اس انداز سے گزرے, تو میں ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. بالکل. سبحان اللہ. تو اب دیکھیں کہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہو تو بتائیں. ہاں سبحان اللہ. کہ جن کی ایک ایک ادا کو جو ہے اتنا نوٹ کیا جاتا ہو, کوئی بھی نہیں ملے گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بظاہر دیکھیں کہ دنیاوی طور پہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کل کائنات کے بادشاہ ہیں, مگر انہوں نے دنیا کو نہیں رکھا, سادگی اپنے. اور اگر کسی کو یوں ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ آپ یہ کام اس انداز سے کیوں کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں سنت ہے, تو سامنے والے مسلمانوں کو خوشی ہوتی ہے کہ آقا صلی کے طریقے میں کھانا تو کھا رہا ہوں, لیکن سنت انبیاء علیہ السلام ہے, آقا صلی کا یہ طریقہ اس انداز سے بیٹھ جاؤں, سنت ہے. تو اس سے ایک مسلمان کو خوشی ہوتی ہے کہ اب تربیت کیسے کریں, بولیں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ نے اسی طرح کام کرنا ہے, تو اسی طرح کرتے رہیں بس. مدینہ مدینہ. اچھا حدیث مبارکہ کی بات ہوئی ہے, تو ہمارا سیگمنٹ ہے حدیث مبارکہ, تو انشاءاللہ وہ شامل کرتے ہیں. باتیں ہیں خاص, باتیں ہیں خاص. جی حضرت آج کس ٹاپک پہ حدیث مبارکہ ہے, کیا ہے, کیا فرمائیں؟ آج کا ہے بوسیدہ لباس والے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بہت سے ضعیف, کمزور, بوسیدہ لباس والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کریم پر قسم کھا لیں تو اللہ کریم ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے. اللہ. اور براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی میں سے ہیں. مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس فرمان علی کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. کہ ایک یہ کہ وہ بندہ اگر اللہ کو قسم دے, اگر اللہ کو قسم دے کر کوئی چیز مانگے کہ خدایا تجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی, تو یہ کام کر دے, تو رب تبارک و تعالی ضرور کر دے. سبحان اللہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حاکم محکوم نہیں ہے, وہ پابند نہیں ہے,
مگر یہ جو ہے نا اپنے بندوں پر جو ہے وہ بعض ایسے بندے ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ لاج رکھتا ہے، ان کی بات رکھتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو مجبور کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو حاکم ہے. حاکم کیا؟ احکم الحاکمین ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ بندے کی ضد اپنے رب پر. دوسرے یہ کہ اگر وہ بندہ خدا کے کام پر قسم کھا کر لوگوں کو خبر دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دے. مثلا وہ کہہ دے کہ اللہ کی قسم تیرا بیٹا ہوگا، یا یہ کہ اللہ کی قسم آج بارش ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان سچی جو ہے نا وہ فرما دیتا ہے. اور ایسا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا بعض لوگ جو ہے وہ بزرگوں کی زبان سے کچھ کہلواتے ہیں کہ حضور کہہ دو، یہ سے بھی کہتے ہیں یوں کہہ دو یہ میرا کام ہو جائے گا، اب یوں فرما دے یہ ہو جائے گا، آپ فرما دیں. تو وہی کہ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو صاحب ہوتے ہیں، وہ جو بزرگ ہوتے ہیں، ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ پر گمان ہوتا ہے، گمان صادق ہوتا ہے کہ میرا رب میری لاج رکھے گا. نا نا عند الظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان سے بھی زیادہ قریب ہوں. سبحان اللہ. اچھا، یہی ہے کہ جیسے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ دعا کر رہا ہے تو آمین ہی کہتے رہیں اس کے پیچھے. بالکل. مجھے آپ کی اس بات سے وہ ایک بات آ گئی. اب جیسے ابھی رمضان گزرا تو رمضان میں امیر سنت جو ہے کہ افطار کے بعد بھی دعا فرماتے ہیں. اب تو یہ کہ مدنی چینل پہ یہ سنی جاتی ہے تو نگران شورا فرماتے ہیں کہ وہ امیر سنت جب کھجور یا کسی بھی افطار کی تو اس کے بعد امیر سنت دعا فرماتے. بولے میں کان لگا کے قریب آمین کہتا تھا، لیکن اب تو ناظرین بھی یہ دعا سن رہے ہیں. تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، علماء کرام ہیں، تو یہ کہ ان سے دعا لے لیں، کسی انداز سے کچھ ایسی چیز ہو ان کی نگاہ میں آ جائیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جہاں پر کہ وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لاج رکھ لیتا ہے. اللہ کرے ان کی لاج رکھ لیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب کبھی موقع ملے تو یہ کہ اچھی دعائیں، اچھی بات ہی ان کی زبان سے ہو جائیں تو وہ اچھا ہے. ماشاء اللہ. اچھا جی، اور بھی ہمارے پاس سیگمنٹ ہیں. ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اشعار کا. تو آج کون سا شعر ہے اور کون سے شعر کی تشریح ہے یہ ہم بتائیں گے. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. جی، کون سا شعر ہے آج؟ نقطہ سر وحدت پہ یکتا درود، مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام. یہ وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہاں بالکل، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے. مشکل شعر ہے یہ، تو پڑھا بھی نہیں جاتا ہے. اور یہ بھی تو یہ پڑھا بھی نہیں آتا. ٹھیک. نقطہ یہ خط کی انتہا ہے نا. خط سے مراد جو نا وہ لیٹر نہیں ہے. صحیح. ہم لکھتے ہیں نا عبارت، یہ بھی خط ہی ہے نا. رسم الخط، جیسے نا رسم الخط ایسا کون سا ہے جو خط لکھائی. یہ جو عبارت لکھی نماز دین کا ستون ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی خط ہی ہے نا. یہ اس ایک عبارت، اس کو عبارت ہے نا، اس کی خط ہی ہے نا. یہ آخر میں کیا لگیں گے؟ نقطہ. نقطہ. ٹھیک ہے. خط کی انتہا. ٹھیک ہے. سر، راز، بھید. ٹھیک ہے. وحدت. صحیح. وحدت تو ذرا کہ اللہ کریم کا ایک ہونا. یکتا، بے مثل. اچھا، مرکز یعنی دائرے کا وسط، درمیانہ. ٹھیک ہے. دور، عہد، کثرت تو سب کو پتہ ہے، یہ بہتات، زیادتی. ٹھیک ہے. اب شعر کا مفہوم یہ ہے کہ توحید کے رازوں کے آخری امین پر بے مثل درود و سلام ہو، اور تمام مخلوق کے مرکز اور نقطۂ کمال پر بھی. اب نقطۂ سر وحدت، وہ محبوب خدا جو اللہ کریم کے سربستہ رازوں کا نقطہ آغاز بھی ہیں، نقطۂ آغاز بھی ہیں، اور تخلیق کائنات کا نقطۂ کمال بھی. بڑا مشکل شعر تھا لیکن اس کو آسان کرنے کی کوشش کی گئی. ہاں بالکل. سمجھانا ہے یہ کہ کچھ سمجھ میں آیا بھی ہوگا ناظرین کے. اچھا، اب اس شعر کو پڑھیں گے تو لذت آ جائے گی، کیونکہ اگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کا مطلب کیا، اس کے معنی کیا ہے. اچھا حضرت، ہمارے پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے آج کی نصیحت، تو وہ سیگمنٹ اسٹارٹ کر دیں گے. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. کن کی نصیحت فرما رہے ہیں؟ آج ہم نصیحت دیں گے امیر سنت سے. سبحان اللہ، زبردست. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے کہ جن کے اعمال کے ساتھ ساتھ
عقائد و نظریات بھی 100% قرآن و حدیث کے مطابق ہوں. ماشاء اللہ. اچھا یہ جو ایسے فرامین ملتے ہیں، ایسے اقوال ملتے ہیں بزرگان دین کے، اس ایک لائن کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے. بالکل بعض دفعہ اس سے ایک پورا بیان تیار ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس سے پوری تقاریر ہو جاتے ہیں، اور سمجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے. بالکل. جیسے اس کو مزید میں چاہوں گا کیا کہیں گے اس کے بارے میں جو امیر سنت نے فرمایا. اب دیکھیں کہ ہم اگر کسی کو دیکھتے ہیں بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، بہت زبردست، مگر عقائد میں کمزور ہے، صحیح، نظریات میں کمزور ہے، یعنی اللہ کے بارے میں کوئی ایسا منفی عقیدہ ہے، انبیاء کرام، صحابہ کرام کے بارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کے بارے میں کوئی ایسا منفی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، یا صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام کے بارے میں کوئی منفی عقیدہ ہے. باقی سب چیزیں صحیح ہیں، کسی بھی ایک جگہ پہ مسائل کسی ہیں ایک جگہ پہ اگر مسئلہ آ گیا تو اب نہیں. تو اب جو ہے وہ چونکہ اس کے اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا، اصل دیکھا جائے گا. واہ، یہ جو ہے نا فانوس، یہ نہیں دیکھا جائے گا، برق دیکھا جائے گا، بجلی، کہ بجلی درست ہے یا نہیں. زبردست زبردست. اگر برق ہے تو بلب روشن ہے، یعنی بجلی ہے، الیکٹرک ہے تو بلب فانوس بھی نظر روشن ہی ہے. جب ہی آئے گا. ہاں بالکل، نہیں فانوس میں بھی نظر آئے گا نا بغیر اس کے بھی. اور بلب بجلی جلے گا نہیں تو ہے، اور اچھے طریقے سے نظر آ جائے گا. جب بلب جلے گا تبھی کہا جائے نا یہ فانوس ہے. جی زبردست. تو بجلی ضروری ہے، الیکٹرک ضروری ہے. تو لہٰذا صرف اچھی لائٹ دیکھ کر یہ نہ سمجھنے کہ بہت زبردست ہے. بھائی دیکھیں اس میں بجلی کی لائن ہے نہیں ہے. اچھا یہ اگر لائن ہے بھی تو آیا کہ پورے 220 آ رہے ہیں، ہمارے 220 ہیں، ایسے مثال دے رہا ہوں. پاکستان میں پاکستان میں 110 بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بھائی 220 پورے آ رہے ہیں یا نہیں. صحیح ہے. اچھا پہلی بات یہ جیسے اگر پھر بل پر 220 فلیکچویشن ہے یا نہیں ہے. یہ جو نا بعض کا جو نا وہ کیا جل بجھ تو نہیں ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے لائن آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، سبحان اللہ، مستقل ہے لائن یا نہیں ہے. زبردست. برق اس کی بجلی یہ سارا دیکھنا ہوتا ہے. تو لہذا ظاہری حلیات دیکھ کر متاثر. اس کو یوں دیکھ کر متاثر نہ ہو کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، سبحان اللہ. ہر سایہ اصلی پرندہ یا اصلی جانور نہیں ہوتا. عقیدہ ضرور دیکھنا ہے. عقیدہ ضرور دیکھنا، جیسے اچھا دوست بناتے وقت دوستی ہو جاتی ہے، عقیدہ بھی اور نظریہ بھی. نظریہ بھی، دوستی ہے، پھر رشتہ داریاں ہیں، بالکل تو اسی جگہ پر ہی آپ وہی والی بات ہے کہ بالکل آپ وولٹ دیکھنے کے آگے پیچھے تو نہیں ہو رہے ہیں. تو بالکل. انشاءاللہ عافیت رہے گی، یہ اصول ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سیگمنٹ ہے ہمارا ایک لفظ اصطلاح، تو انشاءاللہ وہ شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. اچھا جی، ایک ہماری ایک جملہ بولا جاتا ہے حاجت اصلیہ. یہ بیانات وغیرہ میں بھی سنتے ہیں، مسائل میں بھی یہ سنا جاتا ہے. تو بعض لوگوں کی ہو سکتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہوگا یہ حاجت اصلیہ ہے کیا. صحیح. یہ سنا ہوگا ناظرین نے شاید، ہاں سنا تو ہے، لیکن کہنا کیا جا رہا ہے. بعض دفعہ پوری بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک ایسا لفظ آتا ہے، اصطلاح ایسی آ جاتی ہے، بولے اس کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے معنی کیا بنتا ہے. حاجت اصلیہ وہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کی آدمی کو ضرورت ہو، زندگی نارمل گزارنے کے لیے جس چیز کی آدمی کو ضرورت ہو. جیسے مکان ہو گیا، مکان ہے، ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح مکان میں بعض اس طرح کے سامان ہوتے، کپڑے وغیرہ، یہ بھی چیزیں حاجت اصلیہ میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. کھانے پینے رکھنے کا سامان یا بعض کھانا پینا یہ بھی اس میں آ جائے گا. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کا تعلق حاجت اصلیہ سے ہوتا ہے. یہ زکوٰۃ وغیرہ میں بھی یہ اصطلاح آ رہی ہوتی ہے، حاجت اصلیہ. حاجت اصلیہ سے فارغ ہو. بالکل. اگر آپ کسی عالم سے یا کتاب کے اندر یہ بات پڑھ رہے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کی حاجت اصلیہ ہے کیا. اچھا یہ بات جو آج آپ نے سنی ہے، آپ کسی اور سے بھی پوچھ سکتے ہیں، بعض سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، بتائیے حاجت اصلیہ کیا ہے، تو آپ یہ بات بھی آپس میں گفتگو میں کر سکتے ہیں. اچھا یہ ہے کہ اچھا یہ عرض کر دوں، یہ جو بہار شریعت ہے نا، جی، جو مکتبۃ المدینہ نے جو چھاپی، جو المدینہ العلمیہ سے جو تسہیل کے ساتھ آئی ہے، جو بھی مخرجہ، اس میں جو نا حاجت اصلیہ ہو گیا، جتنے بھی ہو گئے نا مشکل فرض قطعی یا جو بھی ہے، اس میں سب کی جو ہے نا وہ ساری اصلاحات ہے نا، ان سب کی تفصیل، سب کے جو ہے نا وہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شروع صفحات میں لکھی ہوئی ہے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ اس طرف جا سکتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں. بالکل. لیکن چلیں ہیں کچھ نہ کچھ ہم بتاتے رہیں گے اپنے پروگرام کے ذریعے. اچھا یہ پروگرام کا بھی اختتام ہو رہا ہے، آپ کی طرف سے کچھ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے مشورہ. تو اور آج مشورہ یہ رمضان المبارک کے بعد، کیونکہ ابھی گزرے ہوئے چند دن ہی ہوئے ہیں، تو رمضان المبارک کے بعد اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنائیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے اس میں یہی ہے کہ رمضان شریف میں جو عبادت کرتے تھے
ٹھیک ہے. اس کو ہم بجا لائیں. وہ عبادت جو ہم پر جیسے تراویح ہے وہ تم ذرا نہیں پڑھیں گے جی، وہ تو ہم کریں گے بھی نہیں، نئے مسجد میں جماعت بھی نہیں کریں گے اس کی کہ وہ صرف رمضان ہی کے لیے کہ شریعت نے جس کا حکم دیا وہ وہیں تک ہے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے. البتہ اگر کوئی نفل پڑھتا ہے 20 نوافل روزانہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھے اور اپنے پر لازم نہ سمجھے کہ نہیں مجھ پر لازم ہے یہ. لیکن یہ کہ یاد تو رہے گی نا کہ رمضان میں تراویح پڑھتا تھا تو اب میں نفل پڑھ رہا ہوں، روزے رکھتے، اس کا ثواب الگ تھا، اس کا ثواب الگ ہے. سبحان اللہ. اس کا ثواب سنت کا ثواب تھا، وہ رمضان وہاں تو ویسے رمضان کی نیکی اور دیکھا تو اس کا معاملہ الگ ہے نا. ایک فضا کی رونق کی الگ ہے، ایک بلب جیسے روشن ہوتا ہے، ایک بلب، یہی بلب جو رمضان میں جل رہا تھا اس کی روشنی کچھ اور تھی، اب روشنی وہ نہیں ہے. سبحان اللہ. بہت فضا کے میں جو ایک جو الگ سے سما ہوتا ہے. بلکہ مجھے تو آپ کی اس بات سے یہ بات بھی آ رہی ہے، امیر حسین نے پوچھا کہ آپ کی خوشی کے مواقع کون سے ہیں، تو اپنے 3 رمضان بھی اس میں شامل ہے. رمضان کا ہم مدینے جا رہے ہیں بالکل، اور پھر ایک 12ویں کا چاند، جشن ولادت، اور اس کے چاند دیکھنے کا بڑا امیر حسین اہتمام بھی فرماتے ہیں. بالکل، تو رمضان سے بھی محبت ہے. بالکل، ٹھیک ہے. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں ہماری جاری وسائیں. حضرت پروگرام کا بھی اختتام ہوا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص.